سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے اذان کا جواب دینا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن کہے اللہ اکبر، بس تم بھی کہو اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر جب مؤذن کہے حی علی الصلاح، تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر جب مؤذن کہے حی علی الفلاح، تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جب مؤذن کہے اللہ اکبر، تم بھی کہو اللہ اکبر۔ پھر جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ، تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ۔ لیکن میں نے آپ لوگوں کے لیے سلائڈ میں لکھ دیے، کیونکہ دیکھیے اس میں تو مرد اور عورت کا کوئی تخصیص نہیں کی گئی نا، ہمیں بھی اسی طرح جو ہے نا اذان کا جواب دینا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ میں اگر سنوا رہے ہیں تو یہ سامنے لکھا ہوا ہے کہ مطلب یہ سیم، یہاں تک تو سیم ہی ہم کو جیسے مطلب مؤذن کہہ رہے ہیں تو ہمیں اسی طرح ریپیٹ کرنا ہے۔ اونلی حیا علی الصلاح اور حیا علی الفلاح پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ پڑھنا ہے۔ جو شخص صدقے دل سے مؤذن کے کلمات کا جواب دے گا تو جواب کی برکت سے بہشت میں داخل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں، مطلب اس کی کوئی بھی جواب میں مطلب کوئی ڈفرینٹ ورڈ یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے مطابق یہی ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم کو بھی سیم وے میں ریپیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اذان کے بعد کی دعائیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کی آواز سنو تو تم مؤذن کے جواب میں اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، یعنی جس طرح بھی ابھی ہم نے سیکھا ہے کہ اذان کی آواز جیسے جیسے مطلب مؤذن اذان دے رہا ہے اور جو مسنون کلمات ہیں اسی طرح ادا کرنے ہوں گے۔ اونلی حی علی الصلاح حی علی الفلاح میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی۔ تو دیکھیں اتنا صحیح، کتنی ایفرٹ ہے، 2 سے 3 منٹ بھی نہیں لگتے اذان، 2 بھی نہیں لگتے ہوں گے میرا خیال ہے، کیونکہ بعض لوگ تو بہت جلدی اذان دے دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے نا کہ بہشت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ جب اذان کو سن لیں تو پھر اس کی مسنون دعا کیا ہے۔ جب تم مؤذن کی آواز، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کی آواز سنو تو تم مؤذن کے جواب میں اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، اور جب اذان ختم ہو جائے تو پھر مجھ پر درود بھیجو، بس تحقیق جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار رحمتیں بھیجتا ہے۔ بس سب مسلمان مردوں اور عورتوں کو چاہیے کہ جب مؤذن اذان ختم کرے تو ایک بار یہ درود شریف پڑھیں، یعنی اذان مکمل ہونے کے بعد ایک بار درود شریف پڑھنا ہے، پھر یہ دعا جو میں نے ابھی ڈسپلے کی ہے یہ کرنی ہے۔ اور درود شریف کیا ہے؟ وہی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا الہی رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر جیسے تو نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ یا الہی برکت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر جیسے تو نے برکت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر جواب دے اور پھر اذان ختم ہونے پر یعنی پھر دوشی پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھے، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور وہ کیا ہے؟ یہ مسنون۔ ایکچولی پاکستان میں تھوڑا سا اس میں ایڈیشن کیا گیا
جبکہ صحیح بخاری کے مطابق جو مسنون ورڈز ہیں نا وہ یہی ہیں: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثهما مقاما محمودا الذي وعدته۔ اے اللہ، اس مکمل دعوت اذان اور قیامت تک قائم رہنے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور بزرگی عطا فرما، اور انہیں مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ آمین یا رب۔ میں بس ابھی آئندہ سے پہلے ہمیں درود شریف پڑھنا ہے انشاءاللہ، اور اس کے بعد یہ والی دعا کوشش کریں کہ اس دعا کو ہی یاد کریں، کیونکہ ہر وہ عمل جو مسنون ہے نا وہ بہر کیف اجر میں بہت زیادہ ہے، اور ظاہر جو ہم نے خود سے بنائی چیزیں وہ ظاہر مسنون تو نہیں کہہ سکتے، سنت کے مطابق نہیں کہہ سکتے اس کو نا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو ایسا بنا دیں کہ وہ سنت کے مطابق ہو۔ وسیلے کے متعلق خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک وسیلہ بہشت میں ایک درجہ ہے جو بندگان الہی میں صرف ایک بندے کے لائق ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں، لہٰذا جس نے اذان کی دعا پڑھ کر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ وسیلہ بہشت کے ایک بلند و بالا درجے کا نام ہے۔ دعائے اذان میں خود ساختہ کلمات کے اضافے کی تحقیق۔ مسنون دعائے اذان میں بعض لوگوں نے چند الفاظ پڑھا رکھے ہیں، اور الفاظ خطبہ نماز میں نہیں، بہت سی جو نماز کی کتابیں نا ان میں بھی موجود ہیں۔ دعائے مسنون کے لفظ والفضیلہ کے بعد جیسے اور ہے یہ، اور میں نے خود یہ پڑھا ہوا ہے اس میں کہ بہت جگہ پہ یہی لکھا ہوا ہے فضیلہ کے بعد والدرجۃ الرفیع وبعث مقام محمودا الذی کے بعد بھی جو ہے وہ کیا ورزقنا شفاعت یوم القیامہ یا ارحم الراحمین، اس طرح کے مطلب جو ہیں وہ ورڈز ایڈ کیے گئے ہیں۔ تو ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پہ حد لگ گئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بتایا بس اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اس کا ہی مطلب اب یہ ہے کہ جیسے ہمیں لگتا ہے نا کہ وہ تو ایک دعا ہی ہے چھوٹی سی، اس سے اگر ہم بڑھا کے پڑھ بھی لیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو باوضو ہو کر سونے سے پہلے پڑھنے کے لیے ایک دعا بتائی، سیدنا برا بن عازب نے پڑھ کر سنائی، تو بھی نبی کی جگہ بھی رسول ہی کا، یعنی نبی کی جگہ رسول کہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بتائے ہوئے لفظ نبی کو رسول سے مت بدلو بلکہ بھی نبی کا وہی کہو۔ حالانکہ رسول اور نبی میں فرق نہیں تھا نا اتنا کہ ایک ہی اس کو کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصحیح فرمائی کہ نہیں، تم لفظ مطلب چینج نہیں کرو۔ اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو سنت سے ثابت ہیں ہم بس اس پہ رک جائیں، اکتفا کریں، اور خود ساختہ بنائی ہوئی چیزوں کو اپنے دین میں شامل نہ کریں۔ سیدنا سعد بن نبی وقاص روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مؤذن کی اذان سن کر یہ دعا پڑھے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ کون سی دعا؟ اس کے علاوہ بھی ایک دعا ہے اور وہ آپ سب کو آتی ہوگی انشاءاللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اللہ کے رب ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ یہ بھی کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ والی بھی جو ہے اس سے ثابت ہے۔ اذان اور اقامت کے دیگر مسائل۔ ہر نماز کے وقت اذان دینی لازمی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کا وقت آئے تو تم میں سے کوئی ایک اذان کہے، یعنی مسلمانوں کی ایک جماعت ہے، کہیں پہ بھی جمع ہے تو اس میں سے کیا یہ ہے کہ کوئی بھی ایک ان میں سے اٹھ کے وہ اذان جو ہے وہ کہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے مذکور ہے کہ وہ اذان کہتے ہوئے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے، حی علی الصلاۃ کہتے وقت منہ دائیں طرف پھیرے، اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف۔ سیدنا عثمان بن ابو العاص سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کی قوم کا
امام مقرر کیا اور فرمایا واتخذ معذنا لا یأخذ على آذانہ اجرا، معذن وہ مقرر کر جو اپنی اذان پر مزدوری نہ لے۔ اللہ اکبر، کہ مطلب جو اذان دے رہا ہے نا وہ ان میں سے ہو کہ جو اجرت نہ لیتا اس کی۔ مؤذن وہ مقرر کرنا چاہیے جو بلند آواز والا ہو۔ سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا بلال کو اذان سکھاؤ کیونکہ وہ تم سے بلند آواز والا ہے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مسجد کے قریب تمام گھروں سے میرا مکان اونچا تھا اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اس مکان پر چڑھ کر فجر کی اذان دیتے تھے۔ ظاہر اس وقت میں لاؤڈ سپیکرز تو نہیں تھے نا کہ بہت دور دور تک آواز مطلب جاتی، تو اس لیے وہ سب سے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر دیتے تھے، تو اس سے کیا ہے کہ آواز مطلب دور تک پھیلتی ہے اگر جتنا اونچا ہوگا مقام۔ تو اس وجہ سے وہ صحابیہ کا گھر جو سب سے اونچا تھا وہاں جا کر اذان دیتے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اذان کی آواز سن سکے اور وہ نماز کے لیے آئیں، ان کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو فرمایا جیسے مؤذن کہتے ہیں تو بھی اسی طرح جواب دے، پھر جب تو جواب سے فارغ ہو جائے تو دعا مانگ تو دیا جائے گا، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ اللہ اکبر، ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، اللہ تعالیٰ ہم مطلب میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ، ویسے تو ہماری جو زیادہ تر دعائیں وہ دنیا کے لیے ہی ہوتی ہیں، دنیا مانگنے میں بھی کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس میں بھی کیا ہے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں جو ہے مانگنے کی تلقین دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ ہے کہ اگر ہم سب کو جیسے حریص ہوتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، تو ہمیں کیا ہے اس میں اذان کے بعد جو ہم نے دعائیں ابھی سیکھی اس پڑھنے کے بعد اپنی کوئی بھی دعا مانگے انشاءاللہ قبول ہوگی انشاءاللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور تکبیر کے درمیان اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں فرماتے، یعنی کہ اذان ہو گئی ہے اور ابھی نماز میں وقت ہے، اس کے درمیان میں دعا مانگنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتے۔ بعض علاقوں میں بیماریوں اور وبا کے موقع پر لوگ گھر گھر اذانیں دیتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں کیونکہ اس سلسلے میں پیش کی جانے والی تمام روایات ضعیف ہیں۔ کیونکہ دیکھیے ایسا جب صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا، تابعین تبع تابعین نے ایسا نہیں کیا، کتنے کتنے سخت حالات آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور صحابہ کے دور میں بھی، لیکن ان کی کسی بھی احادیث سے کسی ان کے عمل سے نہیں پتہ چلتا کہ انہوں نے مشکل وقت میں اپنے گھروں میں اذانیں دی۔ الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ سوائے اذان فجر کے کسی اور اذان میں نہ کہے جائیں۔ اقامت اذان کے فوراً بعد نہیں ہونی چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور تکبیر کے درمیان نفل نماز کا وقفہ ہے۔ ویسے بھی کہ بہت سے لوگ ظاہر دور ہوتے ہیں، ٹریول کر رہے ہوتے ہیں یا ان کو مسجد پہنچنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، تو ظاہر اگر فوری طور پہ اذان کے فوراً بعد اقامت کہہ دی جائے گی تو پھر کتنے لوگوں کی نماز مس ہو جائے گی نا، اس لیے آلموسٹ 20 منٹس تو موسٹلی دیتے ہیں ہر جگہ پہ تاکہ سب لوگ مطلب مسجد آسانی سے آ جائیں، اور پھر اقامت کی جاتی ہے اور پھر جماعت۔ صبح صادق سے کچھ دیر پہلے والی اذان جائز ہے، یعنی تہجد کی اذان دیتے ہیں نا تو وہ بھی جائز ہے، اور ایون خانہ کعبہ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ پہلے تہجد کی اذان ہوتی ہے پھر اس کے کچھ ٹائم کے بعد پھر فجر کی اذان دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اسی طرح ہوتا تھا کہ تہجد کی جو اذان ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے، اور جو فجر کی اذان ہے نا وہ ایک اور صحابی تھے ابن مکتوم، ان کا نام تھا اللہ کا بیشی معاف فرمائے، وہ دیتے تھے۔ وہ مطلب وہ فجر کی نماز کی انڈیکیشن ہوتی تھی کہ اب فجر کی جو ہے وہ ہو گئی ہے اذان۔ صبح صادق سے کچھ دیر پہلے والی اذان جائز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بلال کی آواز سحری کھانے سے نہ روکے کیونکہ وہ رات کو اذان دیتا ہے تاکہ تہجد پڑھنے والے کو واپس کر دے اور سونے والے کو بیدار کر دے۔ اس میں مطلب یہ کہ سحری کھا لیتے تھے نا، ان کو پتہ چل جاتا کہ اب سحری کھا لیں، اور جب پھر صحابی اذان دیتے تھے تو اس کے بعد پھر فجر کے ختم ہو گئی، اب اس کا سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب نماز کے لیے آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں دو نمازیں اکٹھی پڑھی۔ آپ نے اذان ایک مرتبہ دلوائی اور ہر نماز کی اقامت الگ کہلوائی، کیونکہ وہ ظاہر جب نمازیں جمع کرتے ہیں تو کیا اذان ایک بار اور اقامت لیکن دو بار کے، تاکہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے کہ اب اس نماز کو پڑھیں، اب اس نماز کو ادا کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اقامت کہی جائے تو صف میں شامل ہونے کے لیے نہ بھاگو بلکہ وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ۔ جو نماز امام کے ساتھ پا لو وہ تو ٹھیک ہے، اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ مطلب یہ نہیں کہ اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور انسان دیر ہو گئی اس کو تو وہ بھاگتا ہوا جائے، تاکہ مطلب ظاہر ہے وہ ایک وقار کے ساتھ آئے، تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان جو ہے اس طرح سے ہیپ ہیزرڈلی شیطان کی طرح کے کام نہیں کرتا ہے۔ ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وقار سے کرنے کا سکھایا نا، کہ مطلب اگر دیر بھی ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ حدیث کے مطابق اگر کسی نے ایک رکعت بھی پا لی تو اس نے جماعت پا لی۔ تو کوشش تو خیر یہی کرنی چاہیے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں، لیکن بعض اوقات انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، یا اس کی آنکھ نہیں کھلی، کچھ بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں جتنی نماز اس کو امام کے ساتھ ٹھہراؤ کے ساتھ مل جائے باقی بعد میں مکمل کر لیں، انشاءاللہ اس کو ضرور اجر ملے گا جماعت کا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بلال رات کے وقت اذان دیتے ہیں، یعنی تہجد کی، بس تم کھاؤ اور پیو، بلال کی آواز سن کر سحری کھانا نہ چھوڑو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں اس پہلی اذان کی حکمت یہ ہے کہ سیدنا بلال کی اذان اس لیے ہوتی تاکہ نماز تہجد ادا کرنے والا آرام کے لیے یا سحری کھانے کے لیے واپس ہو جائے، اور جو سویا ہوا ہے وہ نماز فجر کے لیے یا سحری کھانے کے لیے بیدار ہو جائے۔ اس اذان اور نماز فجر کی اذان میں اتنا وقفہ نہیں ہوتا تھا جتنا کہ آج کل مطلب 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا، یہاں 1 گھنٹہ تو مسٹ ہوتا ہے تقریباً بہت سی جگہوں پہ، لیکن وہاں پہ اتنا نہیں ہوتا تھا۔ وہاں پہ بس جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے مطابق آگے ابھی انشاءاللہ پڑھیں گے، حضرت عائشہ سیدنا عائشہ سے سوری سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ دونوں مؤذنوں کے درمیان صرف اس قدر وقفہ ہوتا تھا، یعنی ایک اذان دے کر اترتا اور دوسرا اذان کے لیے چڑھ جاتا، مطلب اتنا شارٹ سے ٹائم میں وہ لوگ سحری کھا لیتے تھے۔ ذرا ہماری طرح لمبی چوڑی سحریاں نہیں کھاتے تھے نا، تو کتنے شروع میں کتنے مطلب ظاہر تھے، تنگی تھی کہ بس خالی کھجوروں سے پانی سے ان چیزوں سے وہ لوگ بس روزہ رکھتے تھے اور ان سے کھولتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کتنا عرصہ بس ہم لوگ دو کالی چیزیں ہیں ان سے ہی روزہ کھولا کرتے تھے، اور وہ کیا تھا، کھجور اور پانی بس۔ ظاہر ابھی تو اتنی ورائٹی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں بہت عطا کر دی ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اب ہم ان نعمتوں کے کھانے میں لگ جائیں اور نماز کا وقت ہی نکل جائے۔ ایک شخص اذان سن کر مسجد سے باہر نکل گیا تو سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا بے شک اس شخص نے سیدنا ابو القاسم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے پڑھی تھی نا پچھلے لیکچر میں بھی، کہ جب اذان ہو جائے اور تو اس صورت میں مطلب اس کے بعد مسجد سے نہ نکلا جائے، پھر نماز ادا کر کے ہی جو ہے انسان مسجد سے نکلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کا ارادہ کر کے آتا ہے تو وہ نماز میں ہی ہوتا ہے، یعنی پھر وہ اگر جائے وہاں بیٹھا بھی ہے مسجد میں انتظار بھی کر رہا ہے تو وہ مستقل طور پہ نماز کی حالت میں رہے گا۔ اور ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب انسان نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نماز کی اقامت کہہ دی گئی اور کھڑے ہو کر صفیں درست کی گئیں، اتنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکل آئے۔ جب نماز کی جگہ میں کھڑے ہوئے آپ کو یاد آیا کہ آپ جنبی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا اپنی جگہ کھڑے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر جا کر غسل فرمایا، اور جب واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ پھر آپ نے تکبیر کہہ کر نماز پڑھائی۔ پھر دوسری ورائٹی بھی بتا دی گئی کہ اللہ یہ کہ انسان کو کوئی چیز بھول جائے اور اس کو یاد آ جائے تو نماز کا مطلب اس سے پہلے تکبیر کہنے سے پہلے پہلے اقامت کہہ دی گئی تھی، لیکن اللہ اکبر کہہ کے نماز نہیں شروع کی گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پھر غسل فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے اور پھر نماز کو لیڈ کیا۔ ایکچولی ہر طرح کی تمام احادیث ایک جگہ جمع کر دی جاتی ہے نا، کہ تاکہ ہمارے سیکھنے میں آسانی رہے کہ اگر ایسی کوئی ضرورت پیش آ گئی تو اس صورت میں کیا کیا جائے، لیکن یہ کہ بلا ضرورت بلا جواز نہیں نکلنا چاہیے۔
پھر ایک ذہن میں آتا ہے نا کہ دیکھیے، ہم ظاہر ہے کہ اذان تو مردوں کے لیے اور اقامت بھی ظاہر ہے مرد، اور نماز سے بھی مرد ہی لیڈ کرتے ہیں ظاہر ہے، لیکن یہ کس نے کوشچن کیا تھا کہ کیا خواتین بھی جو ہے وہ اقامت اور اذان دے سکتی ہیں؟ تو اس میں پھر یہ تھا کہ امام جو نووی ہیں انہوں نے کہا کہ مطلب انہوں نے تین مطلب ڈفرینٹ علماء کے قول پیش کیے کہ پہلا اس میں یہ تھا کہ خواتین کے لیے اقامت مستحب ہے لیکن اذان نہیں۔ ابن عمر نے بھی یہی جو ہے، ابن عمر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں نا ابن عمر، انہوں نے بھی یہ کہا تھا نا کہ اقامت کہہ سکتی ہے، اقامت کیونکہ عورت نماز کو لیڈ کر سکتی ہے، جماعت کی عورتوں کو لیڈ کر سکتی ہے، لیکن اس کو کیا ہوگا، وہ صف کے اندر ہی کھڑی رہے گی۔ جیسے مرد جو ہے اس میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ امام لیڈ کر رہا ہوتا ہے اور آگے کھڑا ہوتا ہے، لیکن عورتیں اگر کہیں اکٹھے پڑھ سکتی ہیں کیونکہ اس کا بھی جواز موجود ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک ہی صف کے اندر ہوں گے سب لوگ، کوئی بھی آگے یا پیچھے نہیں ہوگا۔ اور یہ ہے کہ اقامت کہہ سکتے ہیں لیکن اذان نہیں۔ پھر ایک اور ان کا قول تھا کہ خواتین کے لیے اذان اور اقامت کے دونوں ہی مطلب درست نہیں ہے، دونوں ہی درست نہیں ہے، کیونکہ اقامت اور اذان جو وہ کیا ہے کہ اقامت اذان ہی کے تابع ہے۔ اور پھر تھرڈ قول کیا ہے کہ اذان اور اقامت دونوں مستحب ہیں، وہ اذان بھی دیتی ہیں اور اقامت بھی، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو عمل ہے نا، ان کی ایک حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اذان بھی دیا کرتی تھی اور اقامت بھی، لیکن کہاں پہ؟ عورتوں کی مجلس میں جہاں بس لیڈیز ہی ہوتی تھی، اپنی ذات کے لیے مطلب کہہ سکتے ہیں۔ اور ابن طاؤس یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ جو تھیں وہ دونوں کیا کرتی تھی، لیکن کہاں؟ عورتوں کی اپنی مجلس میں، اور مطلب ظاہر ہے پھر آواز بھی اتنی اونچی نہیں ہوگی نا کہ باہر تک جائے، کیونکہ وہ مردوں کے لیے ہے۔ کیونکہ بعض اوقات انسان کو ہوتا ہے نا کہ وہ ظاہر ہے کہیں اذان کی آواز نہیں آ رہی ہے اور کوئی گھر میں ہے نہیں اور اس کو دل چاہے کہ وہ اذان کہنا چاہیے، اقامت کہنا چاہیے، کہہ سکتی ہے، بس مطلب لیکن یہ ہے کہ مطلب آپ تینوں قول انہوں نے پیش کر دیے کہ جو آپ کا دل چاہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے جو ہے بہرحال دونوں عمل ثابت ہیں، اور ظاہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا عمل ہمارے لیے حجت ہے۔ اور ایون یہاں پہ بھی میں نے اکثر دیکھا کہ جماعت کرا رہی ہوتی ہیں عورتیں، لیکن آہستہ آواز سے کراتی ہیں، اور ایک ہی اس میں کھڑے ہو کے کتار میں نا، تو بجائے اس کے کہ وہ لیکن یہ کہ اس کو چیز کو عادت نہیں بنانی چاہیے، کبھی کبھار کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کمی بیشی کو معاف کریں، جو بھی ہم سے کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس پہ درگزر فرما دیں۔ اور آج کا جو کہ ہوم ورک کیا ہے، اس کو پلیز آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ اذان والی جو